بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں جب 4 شادیوں کی اجازت ہے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں جب حضرت امام علی کی دوسری شادی ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شادی کو کیوں روک دیا؟ کیا واقعی حضرت علی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے یا ان کے لیے کوئی چال چلی گئی تھی؟ ابو جہل کی بیٹی کے خان وادہ اہل بیت میں آ جانے سے اگر کوئی خطرہ تھا تو کیا حضرت حبیبہ بنت ابو سفیان کے حرم رسالت میں داخل ہونے سے وہی خطرہ نہ تھا؟ کیوں حضور نے حضرت علی کو جویریہ بنت ابو جہل سے نکاح کرنے سے روکا اور خود حضرت حبیبہ بنت ابو سفیان سے شادی کی؟ دوستو، ویڈیو کو مکمل دیکھے بنا آپ اس بارے میں کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ آج کا واقعہ حضرت امام زین العابدین حضرت علی بن امام حسین اور ابو ملیکہ کی روایت سے پیش کیا جا رہا ہے، جسے انہوں نے میسور بن مخزمہ سے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ نے بھی اس اہم واقعے کو روایت کیا ہے، جبکہ امام بخاری نے احکام و مسائل جلد اول صفحہ نمبر 340 الحدیث 5230، امام مسلم نے کتاب الفضائل الصحابہ الحدیث 249، ابو داؤد نے کتاب النکاح میں، ابن ماجہ نے بھی کتاب النکاح میں، ترمذی نے کتاب النکاح میں اور حاکم میں کتاب معرفت الصحابہ میں بہت سی سندوں سے اس واقعے کو روایت کیا گیا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ فتح مکہ کے فوراً بعد ابو جہل کا خاندان مسلمان ہو گیا، جس میں اس کی ایک خوبصورت کنواری بیٹی بھی تھی۔ کچھ صحابہ نے مل کر حضرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے شادی کر لیں۔ کچھ صحابہ نے نکاح کا پیغام جویریہ کے گھر بھیج دیا۔ ابو جہل چونکہ غزوہ بدر ہی میں جہنم واصل ہو چکا تھا، اب اس کی 14 سالہ بیٹی کی کفالت ابو جہل کے 2 بھائی حارث بن ہشام اور سلم بن ہشام کے سپرد تھی، کیونکہ سارا خاندان ہی فتح مکہ پر مسلمان ہو چکا تھا۔ یہ دونوں نکاح کا پیغام ملتے ہی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ دوسری طرف حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی حضرت علی کے دوسرے نکاح کی باتیں صحابیات سے سن چکی تھی اور حضور سے پہلے اس کا ذکر کر چکی تھی۔ یہاں یہ بات بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ حضرت علی کی خواہش نہ تھی، بلکہ کچھ صحابہ نے مشورہ دیا اور پھر بات پھیل گئی، یہاں تک کہ ابو جہل کے دونوں بھائی حارث بن ہشام اور سلم بن ہشام اپنی بھتیجی کا رشتہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور اس نکاح کی اجازت طلب کی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہشام بن مغیرہ جو ابو جہل کا باپ تھا، اس کی اولاد یعنی حارث بن ہشام اور سلم بن ہشام نے اپنے بھائی ابو جہل کی بیٹی کا نکاح علی بن ابی طالب سے کرنے کی مجھ سے اجازت مانگی ہے، لیکن میں انہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ یقیناً میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، ہرگز میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ البتہ اگر علی بن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہیں تو میں اس میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، کیونکہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو برا لگے وہ مجھ کو بھی برا لگتا ہے، اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا۔ خدا کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس واقعے پر کوئی یہ شبہ کر سکتا ہے کہ رسول اللہ نے خود بھی شادیاں کی تھی، تو پھر حضرت علی کو دوسری شادی سے کیوں روکا؟
کیوں اپنی بیٹی کے حق میں سوکن کو پسند نہ کیا؟ اب دیکھیے رسول اللہ کے معاملے میں کیا پیچیدگیاں واقع ہوتی ہیں۔ شرعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بھی سوکن لانا آپ کے داماد کے لیے حلال تھا۔ اسی وجہ سے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ان کے لیے فعل حرام نہیں، بلکہ رسول اللہ نے خود تصریح فرمائی کہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا۔ لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی شخصیت میں دو مختلف حیثیتیں جمع ہوتی ہیں۔ ایک حیثیت میں آپ انسان تھے اور فطرتاً یہ ممکن تھا کہ آپ کی صاحبزادی کے گھر میں سوکن آنے سے تلخی پیدا ہو، اس کا تھوڑا یا بہت اثر رسول اللہ کی طبیعت پر نہ پڑے۔ دوسری حیثیت میں رسول اللہ اللہ کے رسول تھے، اور رسول کی حیثیت میں آپ کا یہ مقام تھا کہ آپ کے ساتھ اگر کسی کے تعلقات خراب ہو جائیں اور کوئی شخص آپ کے لیے موجب اذیت بن جائے تو اس کے دین و ایمان کی بھی خیر نہ تھی۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھی اور بنی ہشام بن مغیرہ کو بھی اس کام سے روک دیا، کیونکہ اگرچہ شرعاً یہ حلال تھا مگر اس کے کرنے سے یہ اندیشہ تھا کہ یہ چیز حضرت علی دوسری بیوی یعنی جویریہ اور اس کے خاندان والوں کے ایمان اور ان کی عاقبت کو خطرے میں ڈال دے گی۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ابو جہل اور اس کا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے دشمن رہ چکے تھے، اور اب فتح مکہ کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ اگرچہ یہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن یہ تحقیق ہونا بھی باقی تھی کہ یہ اسلام کا قبول کرنا پورے اخلاص سے تھا یا کہ صرف شکست کا نتیجہ تھا۔ ان حالات میں ابو جہل کی بیٹی حضور نبی کریم کی بیٹی کے گھر سوکن بن کے آ جائے بڑے فتنوں کا سبب بن سکتا تھا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی اور میرے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اب لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ابو جہل کے خاندان سے کہیں زیادہ نبی پاک کا دشمن تو ابو سفیان کا گھرانہ تھا، تو پھر اگر ابو جہل کی بیٹی خانوادہ رسالت میں شامل نہیں ہو سکتی تھی تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ سے نکاح کر کے انہیں کیوں ازواج مطہرات میں شامل کیا؟ یاد رہے کہ ابو جہل کی بیٹی اور اس کا سارا خاندان فتح مکہ پر مسلمان ہوا، جن کا امتحان ابھی باقی تھا، جبکہ ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا وہ بہت بڑے امتحانات سے گزر چکے تھے۔ ابو سفیان کی بیٹی ہند بنت عتبہ، مشہور ہند جگر خوار کی لخت جگر، اس کی پھوپھی وہ عورت تھی کہ جسے قرآن مجید میں حمالۃ الحطب کا خطاب دیا گیا، جس کا نانا عتبہ بن ربی نبی کریم کا بدترین دشمن تھا۔ اس خاندان سے اور اس ماحول سے نکل کر وہ حضرت حمزہ سے بھی پہلے ایمان لاتی اور اپنے شوہر کو مسلمان کرتی ہے۔ خاندان والے آپ پر بے پناہ ظلم و ستم کرتے ہیں، جس وجہ سے آپ حبشہ ہجرت کر جاتی ہیں۔ حبشہ جا کر ایک نیا امتحان شروع ہوتا ہے، وہاں جا کر شوہر عیسائیت قبول کر لیتا ہے اور حضرت ام حبیبہ دین کی خاطر شوہر سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہے۔ ایک انجان ملک میں آپ تنہا اپنی چھوٹی سی بیٹی کے ساتھ عزم و استقلال کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ انتخاب آپ پر پڑتی ہے اور آپ حبش میں ہی ان کو نکاح کا پیغام دے دیتے ہیں۔ غزوہ خیبر کے بعد وہ حبش سے واپس آ کر حرم نبوی میں داخل ہوتی ہیں۔ اس کے تھوڑی مدت بعد
قریش صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں اور ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ پر چڑھائی کریں گے۔ اس موقع پر ابو سفیان صلح کی بات چیت کرنے کے لیے مدینے آتا ہے اور اسی امید پر بیٹی کے ہاں پہنچتا ہے کہ اس کے ذریعے صلح کی شرائط طے کرنے میں سہولت ہوگی۔ برسوں کی جدائی کے بعد پہلی مرتبہ باپ سے بیٹی کو ملنے کا موقع ملتا ہے، مگر جب وہ رسول اللہ کی چارپائی پر بیٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو بیٹی فوراً یہ کہہ کر چارپائی اٹھا دیتی ہے کہ رسول اللہ کی جگہ پر ایک دشمن اسلام نہیں بیٹھ سکتا۔ ناظرین گرامی، ان سب باتوں کے باوجود اگر کوئی شخص حضرت ام حبیبہ کا موازنہ ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے کرے تو ہمارے خیال میں اس سے بحث کرنا فضول ہوگا۔ البتہ جویریہ کا حضرت علی کے گھر آنا فتنوں سے خالی نہ تھا، کیونکہ یہ ابو جہل کے خاندان کی سازش بھی ہو سکتی تھی کہ جن کو اسلام لائے ہوئے ابھی چند مہینے بھی نہ گزرے تھے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جویریہ کا نکاح حضرت امام علی سے نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب یہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی اور میرے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس نکاح کے نہ ہونے کی دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ حضرت علی خود بھی نہ چاہتے تھے، بلکہ یہ تو کچھ صحابہ کے مشورے تھے جن کی وجہ سے ایسی باتیں پھیل گئیں کہ جویریہ کے چچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت علی کے رشتے کے لیے پہنچ گئے۔